اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور تہجد کی نیت کیسی ہے اور تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور تہجد کا فائدہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ تہجد کا وقت سحری کے قریب جو وقت ہے یہ تہجد کا وقت ہے، اگر اس کے بغیر آپ نوافل پڑھیں گے تو تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک ایسی نماز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس نماز کو پڑھا ہے، اور 6-7 صدیوں تک مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ مسجد تہجد کے وقت جو ہے وہ نمازیوں سے بھری رہتی۔ 7 صدیوں بعد مسلمانوں میں یہ کمزوری پیدا ہوئی کہ وہ تہجد کے لیے تہجد سے محروم ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور وہ اپنی بستر پر لیٹ گیا اور لیٹنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ 5 منٹ بعد اٹھ گیا، اگر اب وہ وضو کر کے نماز پڑھے تہجد کی تو یہ تہجد کی نماز کہلائے گی۔ لیکن ایک ہے جواز کی صورت، ایک ہے افضل صورت۔ نماز عشاء کے بعد آنکھ لگ گئی، 5 منٹ بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک ہے بہتر صورت، افضل صورت، وہ ہے کہ سحری کے وقت آپ گرم بستر سے اٹھیں اور پانی سے وضو کریں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں۔ یہ سب سے افضل وقت ہے، کیونکہ نفس پر جو عمل نفس پر جتنا گراں گزرتا ہے اتنا زیادہ اس کا اجر ہوتا ہے۔ دوسری بات، تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 2 سے لے کر 12 رکعت تک اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو کم از کم وقت ہے تو 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کم از کم 4 رکعتیں پڑھیں۔ 2 جائز ہے لیکن بہتر ہے کم سے کم 4 رکعتیں پڑھیں، اور اس کی نیت وہی ہے جو نیت باقی نوافل ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرتا ہوں، قبلہ رخ ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ اکبر۔ یہ سادہ سی نیت جو آپ نوافل کے لیے باندھتے ہیں وہی نیت جو ہے وہ تہجد کی نیت ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے قرب کے لیے تہجد سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ اللہ کے قرب کے لیے تہجد سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ کسی وظیفے سے حل نہیں ہو رہا تو آپ سحری کے وقت یا کسی بھی رات کے آدھے پہر اٹھ کر اللہ کے حضور نوافل پڑھ کر اس کے بعد دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی یہ بڑی سی بڑی پریشانی اللہ رب العزت اسے ختم فرما دے۔